آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے حضرت لوط علیہ السلام کی اپنی بیوی کیوں ان پر ایمان نہیں لا سکی تھی اور اللہ کا سخت عذاب ان پر کیوں نازل ہو گیا، اور عین عذاب کے وقت ہی حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے پیچھے مڑ کر کیوں دیکھا کہ وہ پتھر کی بن گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام خود جو ایک برگزیدہ پیغمبر تھے اور اللہ کے پیارے پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ نے اہل صدوم کے لوگوں پر حضرت لوط علیہ السلام کو پیغمبری پر مابعوث کیا تھا، کیونکہ وہ لوگ شہوت پرستی اور جنسی پرستی میں ملوث تھے، تو اللہ نے ان کی رہنمائی کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو مقرر کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، جس کا نام وائلہ یا والیہ تھا، وہ خود تو ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور معزز خاتون تھی۔ اہل صدوم کے لوگ اس کی بڑی عزت کرتے تھے، لیکن کیونکہ وہ کافر تھی، کافروں میں پلی بڑی، تو اس کے دل میں کفر ہی تھا اور اس نے حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا تھا، اور وہ اہل صدوم کے لوگوں کا ساتھ دیا کرتی تھی۔ اس کی حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا ذکر انجیل کی مقدس کتابوں میں بھی ملتا ہے، جہاں پر ان کا نام موجود نہیں ہے۔ یہودی کتابوں میں بھی اس کا نام ایڈو یا ایڈت لکھا گیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے 3 فرشتے اللہ نے زمین پر بھیجے، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام، جو کہ انسانی شکل میں آئے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس مہمان بن کر، جب حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں گھر میں پناہ دی، تو ان کی بیوی، کیونکہ وہ اپنی قوم کا ساتھ دیا کرتی تھی، اس کے دل میں ایک شرارت سوچی کہ کیوں نہ میں ان لوگوں کو جا کے بتاؤں کہ جو جوان لڑکوں کو پسند کرتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کے گھر میں 3 لڑکے آئے ہیں، اور کیوں نہ ان لوگوں کو بھی اس کی خبر ہو۔ تو وہ فوراً اپنے گھر سے دوڑی اور جا کر ان لوگوں کو خبر دے دی کہ لوط کے پاس 3 نوجوان لڑکے آئے ہیں جو بہت زیادہ خوبصورت ہیں، اور وہ لوگ جن کے سروں پر شیطان سوار تھا اور وہ جنسی پرستی اور شہوت پرستی میں ملوث تھے، جن کی آنکھوں کے سامنے کفر کی پٹی بن چکی تھی، وہ فوراً وہاں سے دوڑے اور حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں جب انہوں نے حملہ کیا، ان کی دیواروں پر چڑھنا شروع کر دیا، دروازے کو زور زور سے پیٹنا شروع کر دیا، اور وہ فرشتے، اللہ کے فرشتوں نے جب دیکھا حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی کو، پریشانی کو، تو وہ اپنی اصل شکل میں آئے اور حضرت لوط علیہ السلام کی رہنمائی کی، اور حضرت لوط علیہ السلام کو کہا کہ آپ اپنے اہل خانہ کے ہمراہ یہاں سے روانہ ہو جائیں رات کے اندھیرے میں، کیونکہ اب ان لوگوں پر اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام اپنی 2 بیٹیوں اور اپنی بیوی کے ہمراہ وہاں سے روانہ ہوئے، لیکن جیسے ہی ان کی بیوی نے اب دیکھ رہی تھی کہ پتھروں کی آوازیں ہیں اور وہ پتھر آسمان سے برس رہے تھے ان قوم پر، اور جیسے ہی کسی شخص کے سر میں وہ پتھر لگتا تو وہ وہیں ریزہ ریزہ ہو جاتا اور اس کی ہڈیوں کے کئی حصے ہو جاتے، لیکن اب وہ دیکھ رہی تھی حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، اور اسے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، لیکن پھر بھی اس نے پیچھے مڑ کر جیسے ہی دیکھا تو وہ وہیں پتھر کی بن کر کھڑی ہو گئی، اور اس نے پیچھے مڑ کر اس لیے دیکھا کیونکہ اس کے دل میں دنیا پرستی تھی، وہ دولت پرست تھی۔ اس نے جیسے ہی دیکھا کہ اس کے مال و دولت، اس کی قوم کے لوگ وہیں پر نیست و نابود ہو رہے ہیں، اور اس کی جو دولت ہے وہ تو پیچھے چھوڑی جا رہی ہے، جو کہ اب تباہ ہو رہی ہے، تو اس سے رہا نہیں گیا، اور اس نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو اللہ کا عذاب اس پر نازل ہو گیا۔ روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ نے جب اپنے حواریوں کو اپنے آسمان پر جانے سے، آسمان پر پرواز کرنے سے، اللہ کی طرف جانے سے پہلے انہوں نے اپنے جب حواریوں کو کچھ نصیحتیں کی، تو ان میں ایک اہم نصیحت کے طور پر انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال دی کہ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کی طرح نہ ہو جانا، جو سب کچھ جانتے ہوئے بھی وہ نادان بنی رہی اور انہوں کے دل میں کفر ہی رہا۔ فرعون کی بیوی کا ذکر بھی موجود ہوا، اور حضرت عیسیٰ نے ان لوگوں کو فرعون کی بیوی کی بھی مثال دی کہ جنہیں اللہ سے دل لگانے کا انعام دیا گیا، اور وہ خدا کے دعوے دار کے گھر میں اور ایک کافر کے گھر میں رہ کر بھی وہ اللہ سے انہوں نے دل لگایا اور یہی دعا کرتی رہتی تھی کہ اے اللہ مجھے جنت میں ایک ایسا گھر دے جہاں میں سکون سے رہ سکوں اور تیری عبادت کر سکوں۔ اور سورۃ التحریم کی آیت جو ہے، آیت نمبر 10 میں بھی ان دونوں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر ہے، اور جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے 2 سالہ بندوں کے نکاح میں تھی، مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی تو اللہ کے مقابلے میں کچھ کام نہ آ سکی، اور دونوں نے کہہ دیا کہ جہنم میں داخل ہونے والوں میں وہ داخل ہو گئی، اور وہ دونوں جہنمی ہی ہو گئی۔ آج اسرائیل اور اردن کے درمیان وہ جگہ بیران اور بیابان ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں پر اہل صدوم کے لوگوں پر ہم جو ہے عذاب
نازل ہوا تھا اور وہ نصف و نابود ہو گئی وہ جگہ، اور آج وہاں زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور وہاں ماہرین نے جب تحقیق کی تو انہیں ایک پہاڑی پر ایک جو ہے ستون کی طرح ایک ستون نظر آیا، بنا ہوا پتھر کا ستون نظر آیا۔ تو جب تحقیق ہوئی تو انہیں معلوم ہوا کہ یہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا مجسمہ ہی ہے جو اس ٹائم جو ہے وہ پتھر بن چکی تھی۔ اور یہ جو آج بھی حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا جو مجسمہ عبرت بنا ہوا ہے، یہ اردن کی پہاڑیوں جس کا نام ماؤنٹن سوڈم ہے، اس پہاڑی جو ہے ماؤنٹن سوڈم نامی پہاڑی پر یہ موجود ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو یہیں تک ہے۔ آپ ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔